بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فروری کی 10 تاریخ ہے بھائی صادقین کی 34ویں برسی۔ 1987 کو ہمارے وطن امروہے کا یہ مایہ ناز سپوت، جسے حکومت پاکستان کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز ملا تھا، 34 سال قبل بعمر 57 سال دنیائے فانی سے رخصت ہو کر کراچی میں آسودہ خواب ہو چکا ہے۔ صادقین بیک وقت ربائی کا ایک اچھا شاعر بھی تھا، قرآن کریم کا خطاط بھی، اور جدید آرٹ کا ایک ایسا شہرت یافتہ آرٹسٹ بھی، جس نے اپنی مختصر سی زندگی میں وہ شہرت، عالمگیر شہرت حاصل کی کہ جب ایک بار ان کے والد بزرگوار مرحوم سید سبطین احمد صاحب ان کے بلاوے پر پیرس پہنچے تو بڑھاپے کی بوکھلاہٹ میں وہ پرچہ کہیں گم ہو گیا جس پر صادقین کے ہوٹل کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بڑے میاں پیرس کے ایئرپورٹ پر حیران و پریشان بیٹھے تھے کہ ایک ایئر ہوسٹس کو ان کی حالت پر ترس آیا اور دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جانا۔ وہ فرانسیسی اور انگریزی دونوں زبانوں سے ناواقف تھے۔ مجبوراً بس اتنا کیا کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، صادقین فادر۔ ایئر ہوسٹس صادقین کی مداح تھی۔ اس نے فوری طور پر بڑی محبت اور احترام سے انہیں صادقین کی قیام گاہ تک، یعنی اس ہوٹل تک جہاں ان کا قیام تھا، پہنچا دیا۔ صادقین دھان پان قسم کے آدمی تھے۔ وہ تو کہیے بڑے پانچوں کا پاجامہ اور اوپر سے نیچے تک بٹن کھلی شیروانی ان کی جسمانی ساخت اسٹرکچر کو ڈھکے رہتے تھے۔ صحت کی خرابی کا بڑا سبب ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ شراب ان کا پسندیدہ مشروب اور سگریٹ نوشی ایک مستقل مشغلہ تھا۔ کھانے کے معاملے میں وہ بالکل بے نیاز تھے، جو بھی مل گیا کھا لیا، جس وقت بھی مل گیا کھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آئے دن اسپتال میں داخل ہونا پڑتا تھا، لیکن وہاں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی تھی، نہ شراب اور سگریٹ پر کوئی پابندی لگتی تھی، نہ اس کی کوئی قید تھی کہ وہ کتنی دیر آرام کریں۔ ان کا فرش زمین کا بستر ہوتا تھا۔ 1981 میں جبکہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے تدریسی عملے سے وابستہ تھا، ہندوستان کی وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کی دعوت پر وہ ہندوستان آئے تھے۔ اندرا جی نے سے رسمی ملاقات کے بعد ان کا اولین پروگرام مرزا غالب اور پھر سرمد شہید کے مزارات پر حاضر ہونا تھا، جن سے انہیں بالغانہ عقیدت تھی۔ میرے ایک سرکاری عہدیدار عزیز گلزار احمد مرحوم، جو بطور گائیڈ ان کی خدمت پر معمور کیے گئے تھے، ان کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ صادقین مزار غالب پر پہنچے تو سب سے پہلے بڑی عقیدت و احترام سے مرزا غالب کی قبر کو آنکھوں سے لگایا، پھر فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں مرزا غالب اور صادقین دونوں کا پسندیدہ مشروب تھا۔ انہوں نے اس مشروب کے چند قطرے مرزا غالب کی قبر پر چھڑکے اور باقی ماندہ کو بسم اللہ کہہ کر اس انداز سے پی لیا جیسے ان کے مرشد غالب کا عطا کردہ کوئی مقدس مشروب ہو۔ صادقین میرے سسرالی اعزاء میں سے تھے، میری بیوی کے بھائی ہوتے تھے، اور میری درخواست پر علی گڑھ آئے تھے، اور کم و بیش 1 ماہ اپنی خواہش کے مطابق ان کا قیام یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس میں رہا۔ اس دوران میں انہوں نے یونیورسٹی کو اپنے بے مثال فن کے 2 تحفے دیے۔ ایک قرآن کریم کی آیت علم الانسان ما لم یعلم کا وہ ٹکڑا جو مولانا آزاد لائبریری کے
اندرونی گیٹ پر آویزاں ہے، اور دوسرا پیتل کی چادروں سے تراشا ہوا وہ میورل جو شعبہ جغرافیہ کی ایک لمبی چوڑی دیوار پر ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ دیکھنے کی چیز ہے یہ۔ ایک روز میرے امروہوی استاد شعبہ تاریخ کے نامور پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب مرحوم نے انہیں اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ نظامی صاحب کو ان کی امروہیت کا علم تھا، اس لیے امروہی انداز کے سارے کھانے ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیے۔ جاڑوں کا زمانہ تھا، امروہی میں یہ کھانے کا موسم بہار ہوتا ہے۔ آلو گوشت، قیمہ گوشت، ہری مرچ کا قیمہ، گاجر گوشت، گوبھی گوشت، شلجم گوشت، ساگ گوشت، اڑد گوشت، نخود آبا جسے امروہے والے نقدافا بولتے ہیں۔ غرض 1 درجن سے کم کھانے نہ رہے ہوں گے۔ صادقین ڈھکنے ہٹا ہٹا کر سب ڈھنگوں کا جائزہ لیتے رہے، اور جب اڑد کی دھلی پھریلی دال نظر آئی تو اسے اپنی پلیٹ میں لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ نظامی صاحب ہر چند دوسرے کھانوں کی طرف ان کو متوجہ کرتے رہے، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا، سر میں امروہی کھانوں کا شوقین تو ہوں، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگ 1 ڈش مین ہیں، یعنی ایک وقت میں بس ایک ہی سالن سے روٹی کھاتے ہیں، سو آج ماش کی دال ہی صحیح۔ پینے والوں کی عالم سرور میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ کچھ فلسفی بن جاتے ہیں، کچھ گانے گنگنانے لگتے ہیں، کچھ اپنے ساتھیوں سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ صادقین کے طور طریقے نشے کی حالت میں بالکل مختلف ہوتے تھے۔ اگر ہم مشرب کوئی سنی ہے تو وہ پکے شیعہ بن کر یک طرفہ مناظرہ شروع کر دیتے تھے۔ وہ سوچتا رہ جاتا تھا مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی جس کی یہ سزا مل رہی ہے، یا اگر وہ کوئی پروفیسر قسم کی چیز ہوتا تھا تو اس کو نیچا جھکانے کے لیے اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ اپنے مضمون کے کیسے ہی علامہ دہر کیوں نہ ہوں، مجھ سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ایسا ایک واقعہ ایک روز میرے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا۔ البتہ جغرافی ڈپارٹمنٹ کا وہ استقبالی جلسہ یاد رہے گا، جبکہ انہوں نے جغرافیے کے جغادری پروفیسروں کے روبرو یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں صرف آرٹسٹ ہی نہیں، ایک جغرافر بھی ہوں، اور پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ورلڈ کا اسکیچ میپ منگایا گیا، اور حاضرین میں سے جس شہر، جس پہاڑ، جس سمندر، جس دریا، جس جھیل کا نام لیا، صادقین چوک سے اسکیچ میپ پر اس کی نشاندہی کرتے رہے، اور حال تالیوں سے گونجتا رہا۔ لیکن آخر میں یہ تھی ان کی سچائی، انہوں نے بڑے انکسار سے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرات، جغرافر تو آپ ہی لوگ ہیں جو اس مضمون کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں تو صرف آرٹسٹ ہوں جسے قدرت کی جانب سے بصری حافظہ یعنی ویژول میموری قدرت سے عطا ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کے خد و خال اس کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب چاہے کاغذ پر ان کا اعادہ کر سکتا ہے۔ مجھے تعلیم علمی کے زمانے میں ورلڈ ایٹلس کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ عالمی نقشوں کے سارے مقامات میرے ذہن میں نقش ہو گئے ہیں، اور میں جب چاہوں کاغذ پر ان کا اعادہ کر سکتا ہوں۔ صادقین صرف آرٹسٹ ہی نہیں تھے، ایک ایسے زبردست خطاط بھی تھے جس نے قرآن کریم کی خطاطی مربجہ خطوں سے ہٹ کر اپنے مخصوص انداز میں کی، جس کو اگر ناپا جائے تو اس کی لمبائی میلوں میں ہوگی۔ یہ خطاطی عمارتوں پر بھی ہے، ان کے ستونوں پر بھی ہے، چھتوں پر بھی ہے، اور ان مختلف پبلک پلیسز، مختلف مقامات پر بھی ہے جہاں بڑے بڑے پتھر نصب تھے۔ سورہ رحمان اور اسماء الحسنہ کی خطاطی ان کے شاہکاروں میں سے ہے۔
وہ شاعر بھی تھے اور انہوں نے بڑی تعداد میں رباعیاں بھی کہیں جو ان کے مخصوص زاویہ فکر اور جمالیاتی شعور کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان مختلف جہاد کارناموں کی بنا پر انہیں اگر 20ویں صدی کا نابغہ عصر جینیس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آخر میں ان کی صرف 2 رباعیاں سنا کر آپ کی زحمت سماعت کو تمام کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، پہلی رباعی: ہر شام کو کی ہے واہ ڈر کے میں نے، ہر شام کو کی ہے واہ ڈر کے میں نے، پھر صبح کو ٹھنڈی بھر کے میں نے، مولا تیری بخشش کو کسوٹی پہ کسا، اکا دکا گناہ کر کے میں نے۔ اور دوسری رباعی بھی سن لیجئے، اس کیسا زبردست اعتراف ہے۔ اس ہستی منجلی سے ورثے میں ملا، اللہ کے اس ولی سے ورثے میں ملا، قرآن کی آیات کو لکھنے کا یہ شوق مجھ کو حضرت علی سے ورثے میں ملا۔ تو حضرات، جب صورتحال یہ ہے تو ہمیں یہ امید کرنا غلط نہ ہوگا کہ صادقین اپنے جد امجد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سفارش سے اب تک جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں کے در و دیوار کو اسماء الحسنی سے اپنے مخصوص انداز میں آراستہ کر رہے ہوں گے۔ آپ سمجھیں کہ بیٹھنا تو ان کا دستور تھا ہی نہیں۔ شکریہ۔